دوسری جانب جو یہ کرپشن کی ایک بہت بڑا اپنی طرف سے علمبردار بنے ہوئے ہیں خاتمے کے لیے، اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو وہاں پر جو اینٹی کرپشن کمیشن انہوں نے بنایا اس میں جنرل حامد کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور جو معیار بنایا قانون کو تبدیل کر کے کہ 120 دن سے بعد اگر کوئی کیس کی انویسٹیگیشن چلے تو تسلیم کیا جائے گا کہ جو اس میں نامزد ہیں وہ انوسنٹ ہیں، یعنی بے گناہ ہیں۔ تو اگر یہی معیار احتساب کا عمران خان آپ نے رکھا ہوا ہے، جو کے پی میں آپ بڑے دھوم دھام سے کہتے تھے کہ 90 دن میں خاتمہ کر دوں گا، کہ بڑے لوگوں سے کرپشن شروع کریں تو ختم ہو جاتی ہے، تو جب جنرل حامد نے سراغ لگا لیا تھا کہ وہ لوگ جو بڑے نام ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے اوپر کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو اگر وہی معیار جو ہے 120 دن کا ہم نیب آرڈیننس میں فرض کریں ترمیم کر دیں، تو کیا یہ ہزاروں کی تعداد میں جو کرپشن کے کیسز یہ فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ تمام کی جو ہے 120 دن کے زیادہ کی میعاد ہے انویسٹیگیشن کی۔ تو یہ تو ان کا اصل چہرہ ہے، جھوٹ، فریب، کلا بازیاں، یو ٹرن کے ماسٹر۔ یہ عوام کو اب پہچان لیا ان کو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ مختلف انٹرویوز کے سلسلے میں جو بیانات میں تضاد ہے، آج ثابت ہوا کہ جو من گھڑت ٹوٹے میں وہ لفظ پڑھنا چاہ رہے تھے، جب یہ کہا گیا کہ آپ مزید آگے پڑھیں تو وہ بات ثابت ہوگی کہ جس طرح یہ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہانی، وہ کہانی نہیں ہے، بلکہ چیلنج کیا گیا۔ 1999 میں بھی، آج جو لیکن پروگرام تھا اس میں بھی کہا گیا کہ جو کلثوم نواز کی 4 پراپرٹیز تھی، جو مریم نواز کی 6 پراپرٹیز تھیں، جو ایک محمود الرشید صاحب لیکن کے انٹرویو میں کاغذ پھول کے بتا رہے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ آج یہ بتائیں نا عدالت میں وہ کہاں ہیں۔ اور اس وقت اگر یہ کہتے تھے کہ یہ 24 پراپرٹیز 2012 میں لیکن کے انٹرویو میں، جس میں کلثوم نواز کی 6 تھی، مریم نواز کی پتہ نہیں 7 یا 8 تھی، نواز شریف صاحب کی 8 تھی، حمزہ شہباز صاحب کی تھی، حسین نواز کی، حسن نواز کی، کل 24 پراپرٹیز تھی۔ تو 2012 میں محمود الرشید صاحب پی ٹی آئی کے جو پنجاب کے لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم یہ عدالت میں لے کے جائیں گے۔ تو اگر 2012 میں ان کے پاس معلومات تھیں تو پھر 2016 میں عمران خان کیوں گیا فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پراپرٹیز کی تلاش کرنے جا رہا ہوں؟ وہ لسٹ کہاں سے آئی تھی 2012 میں؟ جو محمود الرشید صاحب کے پاس لسٹ تھی وہ ان کو کس نے دی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو معلومات نہیں تھے، اسی لیے 2016 میں وہ ڈھونڈنے چلے گئے تھے کہ ہم نے فورینسک آڈیٹر ڈھونڈنے۔ یہ سوچ طلب بات ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں محمود الرشید صاحب کو کہ سامنے آئیں، روز آپ ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں، ہمیں وہ پراپرٹیز گن کے بتائیں کہ وہ انفارمیشن کہاں سے ہے اور آپ نے جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ آج کلثوم نواز کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے، آج نواز شریف صاحب کی کوئی پراپرٹیز منظر عام پہ نہیں ہے، سوال نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تو آخر کار وہ پھر کہاں سے آئی لسٹ؟ وہ کیا پروپیگنڈا تھا؟ وہ کسی سازش کا حصہ تھا؟ وہ کہاں سے وہ چیزیں؟ یہ سوال ہے پاکستانی عوام کو کہ یہ جو ایک تاریخی انداز سے یہ وارداتیں ڈالتے چلے گئے ہیں، یہ کام بند ہونا چاہیے اور صاف شفاف جو ہے احتساب ہونا چاہیے، کے پی والا نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے چلتا ہے، اور دن بدن ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ ان کے تمام جھوٹ کے پول جو کھلتے جائیں گے وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ سے ہم آگاہی کریں۔ جی ماجہ، کیونکہ ثبوتوں کی کمی تھی، ثبوت ان کے پاس ہے نہیں تھے۔ انہوں نے جب یہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ شروع ہوئی اس سے ایک دن پہلے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور ای میلز کے سہارے لیے، جس کی کورٹ نے دھجیاں اڑا دی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے پاس ثبوت ہوں، ٹھوس ثبوت ہوں، تو پھر آپ کورٹ میں آتے ہیں۔ اور ایک اور مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے ان کے عمران خان صاحب کے وکیل نے جرا کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب خود آ کے پوڈیم میں آنریبل ججز کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ کیس تو اس وقت ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں مریم نواز شریف کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ مریم نواز شریف کا نام لیتے ہیں۔ مریم نواز شریف سے عمران خان صاحب کو اس لیے تکلیف ہے کیونکہ ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور کیا وہ 2018 کے الیکشن میں ان کو ایز اے تھریٹ سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔
مسلم لیگ نون کے رہنما دانیہ العزیز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے کیس کمزور ہو گیا ہے. نعیم بخاری نے خود تسلیم کر لیا کہ ان کا موقف کمزور ہے. التوفیق کیس سے متعلق نعیم بخاری کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا. طیبہ تشدد کیس سے متعلق خبر دی آپ کو. طیبہ اور اس کے والدین تاحال لاپتہ ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم متاثر